Another issue of education system in Pakistan is the lack of link between universities and industry. عام طور پہ جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیز میں وہ تھیوریٹیکل ہیں، پریکٹیکل یونیورسٹیز میں کروایا تو جاتا ہے، لیکن جو ایک لنک ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے بزنس کے ساتھ، بزنس انڈسٹری کے ساتھ، مارکیٹ کے ساتھ، یونیورسٹیز کا ریسرچ کے تھرو یا انٹرنشپ کے تھرو اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بچے جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی انڈسٹری میں جا کے اپلائی کریں، اس کو سیکھیں، اور اس کے بعد جب ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے کون سی انڈسٹری میں جانا ہے، اور انڈسٹری والوں کو پتہ ہو کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ یونیورسٹیز اور انڈسٹری آپس میں مل کے سلیبس کو ڈیزائن کریں، اور اس سلیبس کی بنیاد پہ بچوں کو ایجوکیشن دی جائے تو وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسرا ایک بڑا ایشو یہ ہے ایجوکیشن اور لو لٹریسی ریٹ کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سی اکانومی جو ہے وہ انفارمل ہے۔ انفارمل سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ سیلف امپلائڈ ہیں یا چھوٹے چھوٹے یونٹس میں کام کر رہے ہیں۔ جو بزنس ہے وہ زیادہ تر انفارمل ہے، وہ اپنا کوئی باقاعدہ اکاؤنٹس کو اس کے مینٹین نہیں رکھتے، ان کو زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کوئی 10 پاس بھی آ جائے تو ہمارا کام چل جائے گا۔ اس کی وجہ سے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے بہت سی انفارمل اکنامک سیکٹر کے اندر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ زیادہ ویجز کا مطالبہ کریں گے، یہ نخرے زیادہ کریں گے، تو کم پڑھے لکھے کو چونکہ کوئی اور آپشن نہیں ملتی تو وہ اس سے اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ جب تک اکانومی جو ہے وہ فارمل نہ ہو جائے اس وقت تک ایجوکیشن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ جو پڑھے لکھے لوگوں کی ہے وہ فارمل سسٹم میں تو ہوگی، انفارمل یا ایگریکلچر سسٹم میں اتنی ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ دو بہت اہم چیزیں ہیں جو لاسٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا پرپس کیا ہے۔ میں نے بہت دفعہ بچوں سے پوچھا ہے، کلاس میں سروے کروایا ہے کہ واٹ از دی پرپس آف یور ایجوکیشن اور وائی یو آر اسٹڈنگ ان دس یونیورسٹی، تو زیادہ تر کے آنسر یہ ہوتے ہیں ٹو گیٹ اے گڈ امپلائمنٹ، اور زیادہ تر اسٹیٹس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم اسٹیٹس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، زندگی میں پیسے کمانے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے۔ یہ سارے جو آپ کے پرپز ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن اس میں ڈیزائر آف گیٹنگ نالج جو ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صرف جاب کے لیے علم حاصل کریں، یا آپ اسٹیٹس کے لیے علم حاصل کریں، یا آپ کسی خاص چیز کو اچیو حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کریں۔ علم کے پیچھے جب تک لگن نہیں ہوگی، جب تک وہ جستجو نہیں ہوگی کہ آپ کے اندر خود ہی ایک لگن ہے کہ میں یہ چیز سیکھوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، چاہے وہ سائنس کا علم ہو یا کوئی اور علم ہو، طبی علم ہو، انسان کے اندر جب تک علم کو حاصل کرنے کی لگن اور جستجو نہ ہو وہ چیزوں کو انوینٹ نہیں کر سکتا، وہ نئی ڈسکوریز نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ویسے کر رہا ہے تو پھر وہ لیبر کر رہا ہے، اس کو وہ شوق نہیں ہے۔ تو پاکستان میں بے شمار لوگوں کے اندر علم کی جستجو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب علم کی جستجو پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ سے کہنا نہیں پڑے گا، پھر لوگ خود ہی چیزوں کو انوینٹ کریں گے، نئی نئی سائنٹیفک انوینشنز ہوں گی۔ تو ڈیزائر آف نالج نیڈ ٹو بی پروڈیوس تھرو سسٹم آف ایجوکیشن، اور اس کی بنیاد پہ معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ یہ چند پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر کے ایشوز تھے جو کہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اگر آپ ان ایشوز کو سولو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ریورس کریں۔ ان سارے ایشوز کو سولو کرنے کا میتھڈ بھی یہی ہے کہ آپ پہلے ایشوز کو سمجھیں، اگر لو بجٹ ہے تو بجٹ کو بڑھائیں، اگر ڈیمانڈ نہیں پاکستان میں ایجوکیشن کی زیادہ تو ایسے حالات کو پیدا کریں کہ لوگوں کے اندر اس بات کا احساس ہو کہ ایجوکیٹڈ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، تو وہ خود ہی اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہ تمام ایشوز سولو کیے جا سکتے ہیں، اور پاکستان کے پاس بڑا پوٹینشیل ہے کہ فیوچر میں اتنی بڑی پاپولیشن اور اتنے ینگ لوگوں کو اگر ہم پڑھا لکھا دیں تو یہ پاکستان کا فیوچر میں ایک بہت بڑا ایسٹ ہوگا انشاءاللہ۔